اچھا میرے بھائیوں، آج 22 جون 2025 کو پبلک سیشن نمبر 204 میں ہم ایران اور اسرائیل کے کنفلکٹ کو، جس میں ابھی اپڈیٹس آئی تھیں کہ امریکہ نے ان کی تینوں سائٹس کے اوپر B-2 بمبر کے ذریعے حملہ کیا، میں نے 7 علمی پوائنٹس کی شکل میں پورا نیریٹو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب آپ کی جو ریل ٹائم پرچیاں آئی ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے ان کو کور کروں گا۔ اچھی خاصی یہ پرچیاں 100 کے قریب تو ہیں، کوشش کروں گا ساری کور ہو جائیں۔ ورڈک دے دوں گا، جہاں پہ کوئی تفصیل ریکوائرڈ ہوگی تو میں آپ کو اپنا کوئی لیکچر ریفر کر دوں گا۔ ہر پرچی کے اوپر ہر دفعہ تفصیل کے ساتھ نہیں بولا جا سکتا، ویسے بھی مختصر جواب جب دے دیا جاتا ہے اور تفصیلی ویڈیو ریفر کر دی جاتی ہے تو جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے مزید ڈیٹیل میں جانے کا، ان کے لیے آپشن اویلیبل ہوتا ہے۔ اللہ نے صرف 2 راستے ہی کیوں رکھے ہیں کہ میری فرما برداری کرو یا جہنم میں جاؤ، کوئی تیسرا آپشن موجود نہیں۔ جیسا کہ جو خدا کو نہ مانے وہ جانوروں کی طرح ختم ہو جائے گا۔ کاش ایسا ہو سکتا اگر ہماری مرضی سے یہ سب کچھ ہوتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ول اس کی چلے گی، مرضی اس کی چلے گی۔ اس سوال کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا ہے سورۃ الانبیاء میں، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے۔ اللہ کو سوال نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اس کی کریشن ہے، اس کی مرضی چلے گی۔ اس کی مرضی یہ ہے کہ عورت پریگنینسی کی تکلیف سے گزرے گی اور مرد معیشت کی تکلیف سے گزرے گا کہ بیوی بچوں کو کھلائے گا، محنت مزدوری کرے گا۔ عورت گھر کے اندر اپنے معاملات کو لے کر چلے گی، بہت مشکل ہے، بعض اعتبار سے مردوں سے بھی زیادہ مشکل ڈیوٹیز ہیں ان کی۔ اور مرد باہر کے اپنے معاملات کو لے کے چلے گا، پورا دن وہ مشقت کرے گا اور بیوی بچوں کے لیے نان و نفقہ ارینج کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ غم بھی لگا دیے، زندگی میں نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ وقت کے ساتھ انسان کے اوپر بڑھاپا آنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بدن جواب دینا شروع ہو جاتا ہے، بعض لوگ جوانی میں اٹھا لیے جاتے ہیں، بعض بڑھاپے کی رذیل عمر تک لوٹائے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قانون ابتلا کے اوپر دنیا بنائی ہے، یہ اس کی ول ہے۔ ویسے مجھ سے آپ پوچھیں پرسنلی، میں تیسرے آپشن کے حق میں قطعاً نہیں ہوں۔ میرا موقف یہ ہے کہ یا انسان کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر ہونا چاہیے تھا تو اسی طریقے سے ہونا چاہیے تھا جو اللہ نے رکھ دیا ہے، کہ پیدا ہوا ہے تو پھر وہ ساری عیاشی ویل کرے جو اللہ اپنی مخلوق کو دے سکتا ہے۔ اور وہ اس نے آپ کو چھوٹا سا ایک امتحان دیا ہے کہ 60 سال کی زندگی ایوریج، اس میں سے بھی 20 سال سونے کے نکال دیں، 20 سال آپ مشقت کے نکال دیں، باقی جو 20 سال ہیں ان میں بھی چند سال ہی بنتے ہیں جو آپ نے پریکٹیکلی کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کرنا ہے، روزے کی شکل میں، نماز کی شکل میں۔ باقی تو آپ کی نارمل لائف ہے، اسی میں آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے۔ تو آپ چند سالوں کی زندگی اللہ کو دے کر اگر ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیں، اس سے بہتر کوئی آپشن ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ کو وہ جنت ملنے والی ہے جس میں آپ کو موت نہیں آئے گی۔ جیسے اللہ کی زندگی ہمیشہ کے لیے، اگرچہ وہ اس کی ذاتی ہے، ہماری اس کی ادھار کی ہے، اس نے ہمیں دی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے ہم بھی ہیں۔ دوسرا، اس کا حکم اس کائنات میں چلتا ہے۔ آپ کو اللہ نے جو جنت دینی ہے ہمارے لیے، تو وہ بھی کائنات ہی ہوگی بہت بڑی، اس میں ہمارا بھی حکم چلے گا۔ نہ بڑھاپا آئے گا، نہ کوئی کمزوری آئے گی، نہ موت آئے گی، نہ کوئی غم ہوگا، نہ اللہ ناراض ہوگا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو قرآن میں، بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی۔ تو اس سے بیسٹ کوئی آپشن ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے میں اس ماڈل کو بیسٹ سمجھتا ہوں۔ باقی اگر کوئی نہیں سمجھتا
تو خلاصی تو کوئی نہیں ہونی آپ کے اور میرے سمجھنے سے. میں نے اکثر مثال دی ہے, آپ کو کوئی شخص سمندر میں دھکا دے دے تو آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں, یا تو ڈوب جائیں اور یا ہاتھ پاؤں مار کے اپنے آپ کو کنارے پر لے آئیں. سمندر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہو کے آپ کو یہ کہتا ہے کہ یوں ہاتھ پاؤں مارو تم نجات پا جاؤ گے, کنارے تک پہنچ جاؤ گے, ادروائز تم نے مر جانا ہے. اور آپ ضد لگا کے کہتے ہیں کہ نہیں منو پہلے دسو منو تکا کے نے مارا ہے اور کیوں مارا ہے میرے کو پوچھے بغیر. تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ آپ ڈوب جائیں گے. فی الوقت تو اپنی جان بچائیں, کنارے پہ آئیں گے پھر پوچھ لیجئے گا کہ کیوں دھکا مارا تھا. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جب آپ کنارے آئیں گے پھر آپ نہیں پوچھیں گے. وہ کنارہ نہیں ہے, وہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں. اور اس کنارے پہ جو شخص کھڑا ہو کے آپ کو ندا کر رہا ہے وہ وقت کا پیغمبر ہے, جو آپ کو آپ کے رب کی خبر دے رہا ہے کہ یوں زندگی گزارو تو کنارے لگ جاؤ گے, ہمیشہ کی زندگی مقدر ہو جائے گی. اس وقت اس چیز سے باہر نکلو. تو یہ سوال جنت میں جا کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کے ہم خود اللہ سے پوچھ لیں گے. اس وقت تو بھائی دھکا اس نے دے دیا, ہاتھ پاؤں مارے, چپ کر کے پیغمبر کی بات مانے اور کنارے لگنے کی کوشش کریں. لو سامو. جب امام نماز میں خاموش ہو تو ہم اس کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھنی چاہیے بھائی. سکتے کیا, دکانوں کا حساب تو نہیں کرنا. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے ظہر اور عصر کی نماز میں نہ صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے بلکہ قرآن کی سورتیں بھی ساتھ ملایا کرتے تھے. سورۃ الفاتحہ امام کے سکتوں میں آپ نے پڑھنی ہے جہری نمازوں میں, لیکن جو سرن نمازیں ہیں ظہر اور عصر اس میں صرف فاتحہ نہیں پڑھنی, سورت بھی ملانی ہے. یہ تو نہیں فاتحہ پڑھ کے آپ خاموش ہو جائیں اور پھر دکانوں کا حساب شروع کر دیں. نہیں, جتنا قرآن یاد ہے وہ پڑھتے جائیں حتیٰ کہ امام رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہے. یہ آپ نے کرنا ہے, خاموش نہیں کھڑے ہونا. البتہ جو امام سکتے نہیں کرتے جاری نمازوں میں, یعنی کہ مغرب, عشاء اور فجر میں, آپ کا سن لینا کافی ہے. اگر وہ سکتے کریں تو آپ پڑھیں. جہری نمازوں میں یہ سختی نہیں ہے. امت کی اکثریت کا بلکہ 99.99% علماء فقہاء کا یہی موقف ہے سوائے امام بخاری کے. اور امام بخاری بھی صرف سختوں میں پڑھنے کے قائل ہیں. وہ بھی اس طریقے سے قائل نہیں ہے کہ امام پڑھ رہا ہے تو آپ زبردستی پیچھے پڑھیں. اس کو وہ بھی درست نہیں سمجھتے جس طرح کہ اہل حدیث کہتے ہیں. لہذا میرا موقف اس حوالے سے ریکارڈ ہے الحمدللہ. نیو امام کے پیچھے فاتحہ میں نے رجوع کیا تھا. پہلے بھی جو میرا موقف تھا اس میں بھی میں اس موقف کو حرام نہیں سمجھتا تھا, نہ یہ کہتا تھا کہ یہ موقف اتنا غلط ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی. نہ میرا موقف پہلے یہ تھا کہ جو رکوع میں رکعت ملنے کے قائل ہیں ان کی رکعت نہیں ہوتی. اپنے لیے ضرور بات کرتا تھا. اب میرا موقف ہے کہ رکوع میں رکعت بھی مل جاتی ہے. یہ ایک ایکسیپشن ہے جو شریعت نے دی ہوئی ہے اور امت کی اکثریت کا یہی موقف ہے. تفسیر کے لیے آپ ہماری ویڈیوز دیکھ لیں. میری ایک ویڈیو ہے انجینئر محمد علی مرزا کے 10 رجوع. اس میں نے 10 جو بنیادی عقائد و نظریات کے حوالے سے میرے موقف ہیں جن پہ میرا رجوع ہے, میں نے ایک جگہ ریکارڈ کروا دیا ہے. اگرچہ ان میں کوئی رجوع ایسا نہیں ہے جس میں میرا پہلے والا موقف کوئی ایسا تھا کہ جس پہ کوئی کفر شرک کا فتویٰ لگے, اور نہ کوئی موقف ایسا ہے کہ پہلے میں آج والے موقف کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا تھا جس سے میں آج پھر گیا ہوں. میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ امام مالک کا جو موقف ہے کہ جہری نمازوں میں سن لینا کافی ہے, تو ان کا یہ موقف اپنی جگہ بالکل درست ہے اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی نماز نہیں ہوتی. البتہ آج میں یہ سمجھتا ہوں دلائل کی روشنی میں کہ امام مالک کا جو موقف ہے, جو کہ اہل تشیع کا بھی موقف ہے, جو کہ امام ابن تیمیہ کا بھی موقف ہے, حالانکہ اہل حدیث کا وہ موقف نہیں, اور امت کی اکثریت کا جو موقف ہے کہ جہری نمازوں میں سن لینا کافی ہے. اگر سکتے ملے تو پڑھ لیں, ادروائز سن لینا کافی ہے. یہ زیادہ مضبوط رائے ہے. نعرہ حیدری لگانا ٹھیک ہے اور اس کا جواب دینا ٹھیک ہے, لگائے, کوئی مسئلہ نہیں. یا علی مدد نہ کہیں, لبیک یا علی کہیں, لبیک یا حسین کہیں, لبیک یا رسول اللہ کہیں, یا علی کہیں, یا ابو بکر کہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے ہی آپ ان سے دعا مانگنا شروع کر دیں گے تو وہ قرآن میں واضح فتویٰ ہے کہ آپ نے ان کو پھر گاڈ مان لیا ہے. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟
یہ وہ والی چیز آ جائے گی. دعا صرف اللہ ہی سے میری ویڈیو دیکھ لیں. میرے والدین گمراہی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے, قیامت کے دن ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ ان کو ہدایت کیسے دی جائے؟ ہدایت تو ظاہر ہے زندگی میں ہی دی جا سکتی ہے. آپ گمراہی سے مراد یقیناً یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے عقائد اور نظریات جو خراب تھے, تو سب سے پہلے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے لیے ثانیہ فرمائے, اور لعنتیں بھیجیں ان لوگوں کے اوپر, ان کے بزرگوں کے اوپر جن کی وجہ سے آپ کے ماں باپ اس گمراہی کا شکار ہوئے. اگر آپ نے غصہ نکالنا ہے, آخرت میں تو بھیجنی ہے لعنتیں ساروں نے, ہاں اللہ نہ کرے کہ آخرت میں جا کے بھیجنی پڑے, ادھر ہی لانے برات کریں. سورۃ الاحزاب کے اینڈ پہ آتا ہے کہ جہنمی کہیں گے اللہ ہمارے بڑوں اور بزرگوں کو دگنا عذاب دے, ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے, آج ہم جہنم میں پہنچے ان کی وجہ سے. دنیا میں ان کو کہتے تھے دامت برکاتم عالیہ, مدہ ذلہ, حافظہ اللہ تعالی, رحمہ اللہ تعالی, اتنی لمبی لمبی دمیں لگاتے تھے. آخرت میں انہوں نے کہنا ہے اللہ لعنت بھیج ان کے اوپر. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ دنیا میں بھیج لیں, چلے لعنت نہ بھیجیں, اعلان برات کرتے تاکہ آخرت میں لعنت نہ بھیجنی پڑے. لعنت بزرگوں کے لیے پکی ہے, یہ ذہن میں رکھیں, یا دنیا میں یا آخرت میں. آخرت کی تو میں نے قرآن سے ثابت کر دی. آخرت کی اگر قرآن سے ثابت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی لعنت سے بچنا ہے آپ نے, تو دنیا میں ان کے اوپر لعنت بھیج کے ان سے اعلان برات کر لیں. آخرت میں تو جنت میں جا کے لعنت بھیجیں گے نا, دنیا میں جان چھڑائیں گے تو آپ خود جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی, پھر تو آپ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دنیا میں اعلان برات کر لیں. سورہ حامیم السجدہ جسے سورہ فصیلت کہتے ہیں, 41 نمبر سورت, اس میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنمی لوگ کہیں گے جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ ہمارے حوالے کر اے اللہ جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا, ہم انہیں آج پاؤں کے نیچے رون دیں. جن کے پاؤں کے نیچے گھس کے یہ تلوے چاٹتے تھے نا, ان کے بارے میں انہوں نے آخرت میں کہنا ہے اے اللہ وہ سارے بابے ہمارے حوالے کر جن کی وجہ سے آج ہم جہنم میں پہنچے, آج ہم ان کو پاؤں کے نیچے رون دیں گے. یہ ہمارے پاؤں کے بوسے نہیں لیں گے, ہم انہیں پاؤں کے نیچے رون دیں گے. ظاہر ہے جب آخرت میں سارے پردے اٹھ گئے اور جہنم مقدر ہوگی, نعوذ باللہ من ذالک, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی کیا کیفیت ہوگی. ان لوگوں کو جو آخرت میں اپنے بزرگوں پہ غصہ آنا ہے نا, مجھے دنیا میں وہ غصہ آیا ہوا ہے, سمجھ آئی؟ تو دیکھیں میرا کتنا حوصلہ ہے, میں کتنے احترام سے ان کے بزرگوں کے نام لیتا ہوں, مولانا اور صاحب لگاتا ہوں ساتھ. اندازہ کریں کتنا جگر ہے. انہوں نے تو مولانا صاحب نہیں لگانا ہے, انہوں نے کہنا ہے لعنت اللہ علیہ. اور ہماری خواہش نہیں کہ آپ کبھی بھی اپنے بزرگوں کو لعنت اللہ علیہ کہیں آخرت میں, اس کا تو مطلب ہے آپ جہنم میں ہی گئے قرآن کی روح سے. تو دعا کریں انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالیٰ گیون سرکمسٹانسز میں کسی کی غلطی سے درگزر فرما سکتا ہے, سب اس کے اختیار میں. میں تو ان کافروں کے بارے میں بھی اس نے ظن رکھتا ہوں جن کے اوپر حق نہیں کھلا, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی آسانی کا معاملہ فرمائے گا. ایک ٹیکنیکل ڈسکشن ہے, میرا جملہ نہیں کاٹنا, اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں, کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے, اس میں نے ٹیکنیکل ڈسکشن کی ہے. آپ کہتے ہیں کہ بابے آپ کرامتیں نہیں دکھا سکتے, اس بنیاد پر ان بزرگوں کو نہیں مانا جا سکتا. اگر اس بات کو دلیل بنایا جائے تو پچھلے 1400 سال میں اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی معجزہ نہیں دکھایا. نہیں, یہ تو بات ہی غلط ہے, یہ آپ بات کا رخ ہی بدل رہے ہیں. آپ یہ کہیں کہ انجینئر صاحب آپ نہیں مانتے, دیکھیں ہمارے پاس فلاں بابا ہے جو اڑ سکتا ہے. یہ اگلی بات جو آپ لکھ رہے ہیں, یہ مجھے اب تانا کس چیز کا دے رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے معجزات, اگلے انبیاء کے معجزات تو میں مانتا ہوں قرآن و سنت کی وجہ سے, وہ آپ بھی مانتے ہیں. اس کا تانا مجھے کیوں دے رہے ہیں کہ میں ان معجزات کو کیوں ٹھیک مان رہا ہوں؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان معجزات کا انکار کر دوں. کیا بات کر رہے ہیں بھائی, آپ مجھے کافر بنانا چاہتے ہیں؟ تو جس پہ میں اور آپ متفق ہیں اس کو تو آپ بحث میں لے کر نہ آئے. ہمارا اختلاف وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں. چلیں میں آپ کے کہنے پہ آپ کو ایک پھکی دے دیتا ہوں جو میں نے دی ہے, آج تک اس پھکی کے بعد ڈکار ہی آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں,
ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਤਾ? देखा कैसा चक बदनम है, एक मारना एक। और आपको पता है कि इसका मतलब क्या है? अगर कोई किसी वलीउल्लाह का तारुफ कराए कि ये बगैर बाप के पैदा हुए हैं, लोग इसका मतलब क्या लेंगे? अल्लाह से डरते। इसका जवाब ये देंगे वो ईसा अलैहिस्सलाम की खासियत थी। इसके बाद मैं आपको ये ताना दूंगा कि नहीं ये क्या हुआ, फिर आप ईसा को भी बगैर बाप के मानना छोड़ दें। लो सामो, ये कहेंगे आप? कभी भी नहीं कहेंगे। आप कहेंगे यार वो तो साबित है, लेकिन इस तरह की कोई चीज यहां रिपोर्ट नहीं हुई है। फिर मुझे फेल करो ना। बाबा भी मैंने ढूंढ लिया वहां में उड़ने वाला, पीर भगोड़े शाह, हाँ, साद रिजवी का असिस्टेंट। उसने कहा था कि हम मीनारे पाकिस्तान से कूदेंगे। मैंने कहा कूद, दाता दरबार पे लैंड कर, मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा, बल्कि मैं बरेलवी होने का अनाउंसमेंट कर दूंगा। कर, मैं क्या, ट्रम्प भी बरेलवी हो जाएगा। तो करते भी नहीं हो, मुझे मेने मारते हो। करके बताओ। अभी देखे ना हमारे जो मुफ्ती अकमल साहब हैं, सलूट है मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह। इसको भी मैं स्पेशल टॉपिक बनाऊंगा किसी दिन। मुफ्ती साहब की वीडियो आई है ना 2-3 दिन पहले, हमारे मुस्लिम टुडे वाले भाई ने उसको कवर किया है। उन्होंने कहा कि आप जब ये कहते हैं ना कि जी जो गौसे पाक का नाम बगैर वजू के लेता था उसका बाल टूट जाता था, तो इस किस्म की करामात जो कहीं लिखी नहीं हुई हैं वो आप बयान करते हैं, तो फिर तो मजाक आपका उड़ेगा। और देखें वो एक बंदा जो ना आलिम है, ना हदीस जानता है, ना कुरान जानता है, अल्लाह दा गल है, तो सारे बाबे लम्बे पा लेने उन्हें। उसने एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में बुखारी पकड़ के हमारी नौजवान नस्ल को अपने साथ अटैच कर लिया है आपकी इन्हीं खुराफात की वजह से। तो आप इस किस्म की करामात ना बयान किया करें। और जब आप करामत बयान करते हैं तो वो अगला सवाल करता है कि अब बुजुर्ग किधर है, करके दिखाएं। तो भाई जेन्युइन सवाल है, क्योंकि आपने हमें बताया था दुनिया बुजुर्गों से खाली नहीं होती, गौस किल्ली है। आला हजरत ने लिखा है मलफूजात में कि अगर गौस ना हो तो जमीन आसमान कायम ना रहे। कटो ना गौस अपना। हमें तो इस वक्त गौस जो है ट्रंप नजर आ रहा है, दुनिया उसके इशारों पे नाच रही है। तो गौस किथे है? इराक हड़प कर लिया काफरों ने, लीबिया हड़प कर लिया, अफगानिस्तान का चूमन निकाल दिया, ईरान के ऊपर चढ़ दौड़े, फिलिस्तीन में इतनी शातें हो गई, वो किधर है? जब ये बातें करेंगे ना इन्होंने मड थले छोड़ने जाके फिर कट्टे बढ़ जाते हैं। और जी अल्लाह क्यों नहीं कह रहा? अल्लाह ने तो कहीं नहीं कहा भाई। अल्लाह ने तो यजीद पलीत के दौर में खाना काबा की बेहुरमती होते हुए देखी है, हज्जाज इब्न यूसुफ के दौर में देखी है, सही मुस्लिम में रिपोर्ट हुआ है। कुर्बे क़यामत में बुखारी मुस्लिम में आता है कि एक पतली टांगों वाला हबशी काबे की ईंट से ईंट बजा देगा, कुछ भी नहीं होगा। वो एक ही दफा हुआ है, अबरा के लश्कर को अल्लाह ताला ने हलाक किया, क्योंकि उस साल रसूलुल्लाह की पैदाइश का साल था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमुल फील। वो अल्लाह ने यादगार बनाना था बस। ये आपका काम है। इमाम मालिक फरमाने ने उम्मत मर जाए, ओए बाबा जी तेरे बाबे को ना मरण, बाबों ने नहीं कलमा पढ़ा हुआ, ये सिर्फ अपनी बातें करवाने के लिए थे। आज मुसलमानों में मुश्किल वक्त आया है, रसूलुल्लाह की फिल्में बनाई जा रही, नाऊज़ु बिल्लाह, कार्टून बनाए जा रहे हैं, बाबे किधर मर गए? निगाह मारे, यूट्यूब को डिलीट करें। तो बाबा जी और उनके मानने वालों, पहले अपने बुजुर्गों को कहो कि ये कुत्ते की मौत मर जाएं, कि ये वीडियोस नहीं डिलीट करवा सके, क्योंकि इनका दावा था कि ये निगाहें मार के शहरों को आग लगा देते हैं, मुरीद ही सिर्फ साड़ देते, लोटे की टूटी सीधी ना होने पे तमाशे बनाए हुए इन्होंने। तो हम तो इंतजार में निकाले करामत। अभी देखे ना कितनी बड़ी करामत हुई है। हिंदू एक बंदा बचा है, 11 नंबर सीट पे बैठा था, मुसलमान होता है ना कहना जी 11वीं की निस्बत काम आ गई। लिख ले मेरी बात, 11वीं वाले बुजुर्ग के खाते में पड़ गया था वो। सलाम है जी उस हिंदू को, और वो भी इस बरकत से कि वो रहता है वहां पे यूरोप में। अदरवाइज वो इंडिया में रहता ना, अभी तक कुछ पंडितों ने घेर के ना किसी देवी के चक्कर में उसको डाल देना था। क्योंकि इससे पहले भी एक वाकया हुआ है, कई साल पहले एक एयर क्रैश में हिंदू बचा था, तो बकायदा उसका टीवी पे इश्तिहार आता था, उसने वो लॉकेट डाला हुआ था एक देवी का। वो कहता था देखें इस लॉकेट की वजह से मेरी बचत हुई है। एनएवी को लॉकेट काट लेना सी अपना,
اور پھر کتنے لاکٹ بگڑے سن. ہاں جو پی کے فلم میں انہوں نے دکھایا ہے وہی کچھ ہی ہونا تھا, وہی رانگ نمبر چل رہے تھے. بابا جی ہاں یہ صحیح ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو یہ کرامت پھر اس کی بھی مانو ہندو کی, بھائی اللہ تعالیٰ گیون سرکمسٹانسز میں کسی کی زندگی لکھی ہے اس کو بچا لے گا, دیٹس آل. باقی اس طرح کوئی نہیں ہوتا بھائی. میں نے ٹیکنیکل ریزن بھی اس کی بتائی ہے وہ کیوں بچا ہے. سب سے جہاز میں مضبوط جگہ وہ ہوتی ہے فیوزلاج اور ونگ کا جوائنٹ. ادھر جب بھی ایئر کریش میں کوئی بندہ بچا ہے تو ہمیشہ اس جوائنٹ کے پاس بیٹھا ہوا بندہ بچا ہے, اور وہ بھی اس نے پورا بتایا کہ میں کیوں بچا ہوں. اس نے کہا کہ جب جہاز ٹکرایا ہے اس بلڈنگ کے ساتھ تو میں جس والے پورشن میں بیٹھا تھا وہ حصہ ٹوٹ کے نچلی والی جگہ پہ گر گیا. پہلا امپیکٹ وہاں پہ ہوا, دوسرا نیچے, اور پھر اس نے سیٹ بیلٹ باندھ دی ہوئی تھی. اگر سیٹ بیلٹ نہ باندھی ہوتی چھت کے ساتھ لگتا تو گاڑی میں بندہ مر جاتا ہے. کہتا ہے وہ ایمرجنسی گیٹ کھلا تو میں فوراً سے نکلا, تھوڑا سا لیٹ ہوتا تو تیل میں جل جاتا. وہ جو اس وقت جو آگ لگ گئی, اس وقت جو آگ لگتی ہے فوراً ایئر کریش کے بعد, وہ اس میں جل سکتا تھا, وہ بچ گیا. وہ ٹیکنیکلی بالکل اللہ نے حالات فیوریبل کیے. اس طرح نہیں ہوتا کہ بندہ پیٹرول کی ٹینکی کے اوپر بیٹھا اور نیچے سے آپ آگ لگاتے ہیں اور زندہ بچ جائے گا, اس طرح نہیں ہوتا. تو اس طرح اگر کرامتیں بنائیں گے کر کے بتائیں نا, کرامت کے ہم منکر نہیں ہیں. اچھا کرامت پھر مانو ایک بندہ اکیلا جہلم کے پلیٹ فارم سے اپنے چند جاننثار ساتھیوں کے ساتھ ایک دعوت بلند کرتا ہے, اور 1200 سال کے بزرگ, ان کے ماننے والے, ان کے مولوی, ان کے سارے بزرگ فیل ہو گئے, اور ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے انجینئر کا رد ضرور کرنا ہے. ایک بندہ نہیں قابو آ رہا, تو یہ کرامت ہے بھائی. جیلم پلیٹ فارم کرامت ہے, لو سامو منو اس کرامت نو. There are varieties of religion and beliefs. How do you know you is the right one? یہ ریلیجن سے مراد ادر دین اسلام یا اسلام کے اندر؟ ادر دین اسلام ہم اس لیے کہتے ہیں کہ توحید پیور فارم میں صرف اسلام کے اندر ہے, اس لیے اسلام بیسٹ ریلیجن ہے. اس کے اوپر میں کافی دفعہ ڈسکشن کر چکا ہوں. ایتھیسٹ سے متعلق 10 کوسچنز میری ویڈیو دیکھ لیں. جو پیور توحید ہے, جو تمام مذاہب کی الہامی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, اس کو پریکٹیکلی اگر کوئی ایگزیکیوٹ کر رہا ہے اللہ کی غیبی تائید کے ساتھ, وہ صرف مسلمان ہے. کسی نے پیغمبر کو رب کا بیٹا مان لیا ہوا ہے, کسی نے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان لیا ہے. اگرچہ کتابیں سارے ریلیجن کی ایک خدا کی بات کرتی ہیں, تو یہ اللہ کی غیبی تائید ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا خالی تو نہیں کرنی اپنے ماننے والوں سے. دنیا میں ایک گاڈ کے صحیح توحید کے ماننے والے اگر کوئی لوگ ہیں تو مسلمان ہیں. مسلمانوں کے بعد اگر کوئی ہیں ٹرو سینس میں تو جیوز ہیں. آج کے جیوز وہ بھی ایک خدا میں بلیو کرتے ہیں, اور وہ بھی اتنے اپ رائٹ ہیں کہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں ایک خدا کے ماننے والے صرف مسلمان ہیں ہمارے سوا. کرسچنس کو تو وہ کسی کھاتے میں نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک انسان کو رب مان لیا ہوا ہے. اتنی حقارت سے وہ کرسچنس کا ذکر کرتے ہیں. جس طرح ہم شرک سے نفرت کرتے ہیں نا, ان کی نفرت ان کے چہروں سے نظر آتی ہے. یروشلم میں کئی یوٹیوبرز نے جا کے انٹرویو کیے ہیں جیوز کے. جب ان سے پوچھا گیا آپ کرسچنس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, مسلمس کے بارے میں, تو کلیئر کٹ بتاتے ہیں. کرسچنس کہتے ہیں ایک انسان کو, ہماری طرح کا انسان کھاتا پیتا, اس کو انہوں نے خدا بنا لیا ہوا ہے. مسلمان کا ہاں مسلمان اسی گاڈ کو مانتے ہیں جو ابراہیم کا گاڈ ہے. پھر توحید کے بعد رسالت کی جب باری آئی ہے تو جیوز نے اپنے مرضی کے پیغمبروں کو مانا ہے, دوسروں کا انکار کر کے پگڈنڈی الگ کر دی ہے. لیکن مسلمان دیکھیں, آج مسلمان رسول اللہ کے بھی اتنے بڑے عاشق ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے عیسیٰ ابن مریم کے ہیں. ہمارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والا کافر ہے. کوئی فرق نہیں دونوں کے کفر میں. ایک نبی کا انکار بھی تمام انبیاء کا انکار ہے. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور پیغمبروں میں فرق کرے وہ بھی کافر, جو پیغمبروں کے اندر بھی فرق کر دے وہ بھی کافر. تو دیکھ لیں یہ غیبی تائید ہے الحمدللہ. اور مسلمان کو تھوڑے نہیں ہیں, 2 ارب ہیں. کوئی قیامت والا دن نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کسی کونے خدرے میں ایک مذہب تھا جو ٹرو سینس میں گاڈ کا تصور رکھتا تھا, تو ہمارے پاس اس کا صحیح انٹروڈکشن نہیں ہے اور ہمیں پتہ نہیں چل سکا.
9/11 کے بعد تو دنیا کے ہر انسان کو پتہ چل گیا. ہاں جو جنگلوں میں اہل فطرت ہیں ان سے یہ امتحان بھی نہیں ہونا, ان کے لیے خدا کو مان لینا گیون سرکمسٹانسز میں کافی ہے. یہ سارے معاملات ہمارے لیے ہیں جن تک پیغمبروں کی دعوت پہنچی ہے. اگر بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا سے سانپ اور بچھو کا نقصان نہیں ہوتا تو ہم یہ بات عقل اور کامن سینس کے مخالف معلوم ہوتی ہے. نہیں, عقل کے ساتھ اس کا لینا دینا ہی نہیں. ہم نے عقل سے تو کبھی اس کو ثابت ہی نہیں کیا. آج تک آپ نے سنا کہ ہم نے کہا ہو کہ آپ یہ دعا پڑھ کے کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دیں اور انشاءاللہ آپ کو نہیں ڈسے گا. اس میں الفاظ ہے ناگہانی آفت. جو آفت ہی ناگہانی ہے اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. دعا کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس تکلیف سے بچا لے گا, یا اگر تکلیف آئے گی تو وہ آپ کے لیے سہنا آسان ہو جائے گی, آپ کی لائف کو تھریٹ نہیں ہوگا. مجھ پہ جتنی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہیں 2 دفعہ تو سویر قسم کی, تو اگلے دن لائیو سیشن میں ایک بندے نے مجھ سے سوال پوچھا کہ آپ نے دعا پڑھی ہوئی تھی. میں نے کہا دعا پڑھی ہوئی تھی, مجھے بالکل یاد ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا میں دعا نہ پڑھوں. میں اپنی سیکیورٹی کے لیے پہلے نمبر پہ اپنے رب سے پناہ مانگتا ہوں, الحمدللہ. میں نے کہا مجھے بالکل یاد ہے, میں کسی بھی اٹیک والے دن دعا کرنا بھولا نہیں ہوں. تو کہتا حملہ کیوں ہوا؟ میں نے کہا حملہ ہوا تو بچ گیا نا بھائی, اس کے بعد مزید طاقت سے مسلط ہو گیا تمہارے بابوں کے اوپر. یہی تو دعا کی قبولیت ہے, نہ ڈرا نہ دبکا اللہ کے فضل سے. ہاں جب موت آئے گی نا پھر کوئی دعا آپ کا ساتھ نہیں دے گی, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے لادہ سے بتا دیا کہ موت کا وقت مقرر ہے. پھر دعا آپ کو موت سے نہیں بچا سکتی. یہ ناگہانی آفتوں کے لیے. تو اس چیز کو آپ اس طریقے سے سمجھیں. اگر کوئی آدمی دوسرے ملک یعنی سعودیہ عرب کام کرتا ہے, اس کا ویزا کوئی اور ہے, کام کوئی اور کرتا ہے, کیا اس کی کمائی میں برکت ہوگی؟ اب اس کی تفصیلات تو مجھے نہیں پتا, ایسا کرنا نہیں چاہیے. باقی اگر آپ کا کفیل جس کے پاس آپ گئے ہیں تو اس کو گورنمنٹ نے رائٹ دیا ہوا ہے, ایک طرح سے آپ کے آگے اس کو بھیجا ہوا ہے گورنمنٹ نے, وہ آپ سے کوئی کام لیتا ہے یا آپ اس کی اجازت سے کوئی اور کام کر لیتے ہیں تو اس میں شرعی طور پہ کوئی ممانعت والا معاملہ نہیں ہوگا. نماز جنازہ کا کون سا طریقہ سنت کے مطابق ہے؟ اہل حدیث بریلوی دیوبندی نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ الگ ہے. ایک ہی طریقہ ہے بھائی, الگ تو کوئی نہیں ہے. صرف یہ فرق ہے کہ اہل حدیث اونچی آواز میں پڑھتے ہیں اور باقی سرن پڑھتے ہیں. اور دوسرا سورۃ الفاتحہ کا فرق ہے, وہ بھی نکل گیا. مفتی تقی عثمانی نے اپنے بھائی کا جو جنازہ پڑھایا اس میں تو سورہ فاتحہ کی آواز آ گئی, تو پتہ چل گیا کہ یہ اپنے جنازے ٹھیک پڑھتے ہیں, دوسروں کے پتہ نہیں کیوں غلط پڑھاتے ہیں. تو 4 تکبیرات دونوں پڑھتے ہیں. صحیح مسلم میں 5 تکبیرات بھی ثابت ہے. رہا سورۃ الفاتحہ, اس اعتبار سے ظاہر اہل حدیث کا مقدمہ درست ہے, لیکن اہل حدیث بھی پاکستان میں تھوڑے کمپرومائزڈ ہیں اور 2 طرف سلام پھیرتے ہیں. نماز جنازہ میں سلام ایک طرف ہے, جس طرح عرب ملکوں میں حرمین میں پھیرا جاتا ہے. دوسری طرف سلام پھیرنے والی روایتیں ضعیف ہیں, تابعین سے ثابت ہے, صحابہ اور نبی الاسلام سے ثابت نہیں. دوسرا, نماز جنازہ دونوں طریقے سے سنت ہے. میں نے جب مفتی تقی عثمانی صاحب نے جنازہ پڑھایا تھا مفتی رفیع عثمانی کا, تو میں نے تفصیلاً اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی, وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. نماز جنازہ کا طریقہ انجینئر محمد علی مرزا, تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ دونوں طریقے درست ہیں, لیکن نبی الاسلام کا عمومی عمل سرن نماز جنازہ پڑھنا ہے, جس طرح ظہر عصر کی نماز آہستہ آواز میں پڑھی جاتی ہے. عمومی عمل آپ کا یہی ہے. کبھی کبھار آپ نے تعلیم کے لیے اونچی آواز میں بھی نماز جنازہ پڑھا, جو اہل حدیث پڑھتے ہیں اور وہ اپنی جگہ جسٹیفائی ہیں. وہ کہتے ہیں اکثر لوگوں کو دعائیں نہیں آتی, ایٹ لیسٹ ہم اونچی آواز میں پڑھیں گے, وہ آمین اونچی آواز سے ساتھ کہہ کے شامل ہو جائیں گے. تو اس اعتبار سے جہرن اور سرن دونوں درست ہیں. سورہ فاتحہ کا اہتمام کیا جائے, سلام ایک طرف پھیرا جائے. قرآن و حدیث میں جب کوئی بات واضح ہو تو پھر علماء مختلف فقہی مکاتب فکر میں کیوں بڑھتے ہیں, ایک دوسرے سے الگ الگ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بھائی گمراہی پھیل چکی ہے نا. اب انہوں نے اپنے بزرگوں اور اپنے فرقوں کی حفاظت کے لیے انہی سارے فتووں کو لے کے چلنا ہے, اور اگر کوئی جرت کر کے اس روٹین سے ہٹ کے بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ مسلک کا باغی ہو گیا. آپ دیکھیں جن جن لوگوں نے تھوڑی سی جرت کی ہے نا ان کو باغی کہنا شروع کر دیا. ابھی آج کل جو
مفتی حنیف قریشی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے درمیان بحثیں چل رہی ہیں اور مناظرے کے دہانے پہ دونوں آ چکے ہیں. میں نے تفصیلاً ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی. اس میں آپ دیکھیں ایک تو دونوں ایک دوسرے کے اوپر انجینئر کا پتر ہونے کا الزام لگا رہے ہیں. اندازہ کریں. اب مجھے بتائیں یہ حنیف قریشی یہاں ڈرامہ کرنے آیا تھا کہ میں بریلویوں کا نمائندہ ہوں اور تجھے تو وہ انجینئر کا پتر کہتے ہیں. اور اشرف جلالی نے بھی کہا تھا میں انجینئر کو چیلنج کرتا ہوں. آج 1.5 سال ہو چکا ہے, میں نے اسے عقیدے بتائے تھے, 5 جواب نہیں آیا. اس کو وہ کہتا ہے کہ تو اس کا پتر ہے, تو شرطیں انجینئر والی رکھ رہا ہے کہ اس بڑے کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار ہے. وہ کہتا ہے دیکھیں یہ کس کی بولی بول رہا ہے. ناظرین غور سے سنیں. اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تو رافضی ہے, انجینئر بھی رافضی ہے, تم دونوں کو ایران سے فنڈنگ آتی ہے. دونوں ایک دوسرے کے اوپر میرا ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں. اور میں دیکھیں کتنا مجھ سے مزاج ہوں, میں دونوں کی تائید کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے جو شرط رکھی ہے بالکل صحیح ہے کہ بڑوں سے لکھوایا جائے تاکہ ایک ہی نمائندہ سامنے آئے. اور سیدہ فاطمہ کے حوالے سے مفتی حنیف قریشی صاحب کا موقف بالکل ٹھیک ہے کہ جو خطا کی نسبت کی وہ بالکل غلط ہے, لیکن عقیدہ معصومیت جو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو کبھی اہل حدیث بیان کرتے تھے یا میں بیان کرتا تھا, یہ لوگوں کو گستاخ رسول کہا کرتے تھے. آج وہ نبیوں کی غلطیاں گنواتے ہیں قرآن سے, اور وہ بات حنیف قریشی نے پکڑ لی ہے. کہتا ہے دیکھیں ناظرین اس کی بولی کیا ہے, یہ وہی گستاخوں والی باتیں کر رہا ہے. کیونکہ بار شریعت میں تو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے لکھا ہے کہ نبیوں کی جو غلطیاں قرآن میں رپورٹ ہوئی ان کا ذکر کرنا ہی حرام ہے, درس دینا ہی حرام ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں قرآن میں یہ جو آیات ہیں یہ نعوذ باللہ حرام ہی کوئی نازل ہو گئی ہیں ان کے نزدیک. جبکہ قرآن میں سورۃ الاعراف میں آیا کہ اے اولاد آدم, ہم نے قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کیا, دیکھنا جس طرح تمہارے ماں باپ کو ورگلایا تھا شیطان نے, تمہیں نہ ورگلا دے. قرآن تو کہہ رہا ہے ان آیات کا درس دینا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تلاوت کرنا جائز ہے, درس دینا حرام ہے. لیکن ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب آج کل درس دے رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ نبیوں سے بھی اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے, اس پہ ان کو اجر ملتا ہے. جو معصومیت تم کلیم کر رہے ہو تو نبیوں کے حق میں بھی ثابت نہیں, وہ والی معصومیت. پہلے جب ہم یہ بات کرتے تھے یہ گستاخی کا فتویٰ لگاتے تھے. جب ہم کہتے تھے کہ علم کی بنیاد پہ فیصلہ ہونا چاہیے, ڈگری کوئی چیز نہیں ہے, یہ کہتے تھے کہ جی ہماری سند نبی علیہ السلام تک جاتی ہے, استادی شاگردگی کی. انجینئر صاحب آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ آج جب ہم نے کہا کہ باپا جانی تو کہتا ہے میں 8 کلاس سے پاس ہوں, میٹرک کی ڈگری بھی نہیں باپا جانی کے پاس, اور وہ کہتے ہیں میں نے کسی مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا, اسکول بھی انہوں کے پاس ایک ڈگری بھی نہیں میٹرک کی, اور وہ امیر اہل سنت ہے, علماء کے بھی امیر. اب یہ کہتے ہیں نہیں آپ کو نہیں پتا, اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ استاد کے لیے, شیخ کے لیے, پیر کے لیے ڈگری ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, صرف اتنا کافی ہے کہ صحیح العقیدہ ہو اور اپنے ضرورت کے مسائل وہ دینی کتابیں پڑھ کے خود نکال سکتا ہو تو وہ عالم ہی ہے. سرکار جو ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکالے پلس جو تمہارے بزرگوں نے غیر ضروری مسائل لکھے ان کو ایکسپوز کرے, وہ تو پھر امیر اہل سنت کا بھی امیر ہے. اللہ معافی دے آپا, ہاں میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اب وہی باتیں کر رہے ہیں, ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں جی. شعیب اختر کو انہوں نے ممبر پہ بٹھایا ہوا ہے تبلیغی جماعت کے, وہ عالم دین ہے. کہہ رہے نہیں دین کی بات تو کوئی بھی کر سکتا ہے سوائے انجینئر صاحب کے, بریکٹ میں جنید جمشید, سعید انور, اور باتیں وہی 5-6 جو رٹی ہوئی ہیں, جو ہر ٹاپک پہ بولے, ہر پولیٹیکل ایشو پہ بولے, ہر انٹرنیشنل ایشو کے اوپر بولے, جو قرآن و سنت سے عقائد صحیح بیان کرے, اس کہتے ہیں ڈگری. اللہ کا شکر ہے ڈگری نہیں, ورنہ انجینئر سے ہی امت محروم ہو جاتی, ایک اور کلٹ مل جاتا آپ کو. جب قرآن خود فرماتا ہے کہ یہ مکمل اور واضح کتاب ہے تو پھر مختلف فرقے ایسے فتووں اور عالموں کی باتوں پر کیوں چلتے ہیں؟ یہ تو انہیں سے جا کے پوچھیں بھائی. قرآن یہ بتاتا ہے نا, تو قرآن یہ بھی کہتا ہے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. نبیوں کے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے
دین کو پارا پارا کر دیا اور ٹکڑوں میں بٹ گئے، اور ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ تو قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ لوگ ایسے کرتے ہیں ہمیشہ۔ آپ نے بس اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا۔ لوگ جو کر رہے ہیں آپ ان کو سمجھائیں گے، بجائے یہ کہ خالی رونا روئیں۔ پریکٹیکلی آپ اپنے آپ کو صحیح کریں اور دعوت حق بلند کریں۔ کیا پنجتن پاک کہنا جائز ہے؟ جی کہہ سکتے ہیں، پنجتن پاک بھی کہہ سکتے ہیں، حق چار یار بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ فارسی کی ٹرمز ہیں دونوں، اور ڈیڈکٹڈ ہیں صحیح الاسناد احادیث سے۔ پنجتن پاک کا کانسیپٹ جو حدیث قصہ آئی ہے صحیح مسلم میں، نبی الاسلام نے سیدنا علی، حسن، حسین اور فاطمہ علیہ السلام اجمعین کو اپنے ساتھ چادر کے نیچے لیا، اور اس حدیث کی راویہ ہماری ماں سیدہ عائشہ ہیں۔ کالی چادر کے نیچے لے کے آپ نے دعا کی، قرآن کی آیت پڑھی سورہ الاحزاب کی 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ حدیث قصہ ایسے کہتے ہیں، چادر والی حدیث۔ تو یہاں سے پنجتن پاک کا کانسیپٹ آیا۔ حق چار یار کا کانسیپٹ جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی۔ اس کے بعد حدیث کے راوی سیدنا سفینہ، نبی اسلام کے آزاد کردہ غلام، انہوں نے کہا کہ گنو، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 اور علی کے 6 سال۔ تو وہاں سے حق چار یار کا کانسیپٹ آیا۔ باقی قرآن و سنت میں ان ناموں سے ٹرمز نہیں آئی ہوئی ہیں، دونوں فارسی کی ٹرمز ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں پنجتن پاک کا پے عربی میں کوئی نہیں، تو بھائی حق چار یار کا چے بھی عربی میں کوئی نہیں ہے۔ ہاں لوزامو، کیا حج اور عمرہ کے لیے جن کو بلاوا آتا ہے وہی جاتے ہیں؟ جی آپ کوشش کریں، بلاوا آنا بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے۔ سب کو بلاوا آتا ہے۔ یہ کہنا کہ جی جو وہاں پہ پہنچ گیا ہے وہ بہت خوش نصیب ہے، چاہے وہ جانے کے بعد بھی وہی کام کرے اور واپسی پہ بھی وہی کام کرے، تو بھائی دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ اللہ کے بلاوے سے ہی جاتا ہے۔ اللہ کی مرضی سے بقیہ غرقد میں عبداللہ ابن ابی بھی دفن ہے، اور سیدنا عثمان بھی دفن ہے، اور سیدہ فاطمہ بھی دفن ہے۔ سب کچھ اللہ کی مرضی سے اس طرح ہوا ہے، لیکن آخرت کا فیصلہ عقائد پہ ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی کے دور میں اسلام کی خدمت نہیں ہوئی اور آنے والے دور میں ہوئی، ان کے لیے اچھا سا جواب، میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہے بھائی۔ وہ خدمت ہوئی ہے آنے والے دور کے اندر کہ امت 2 ٹکڑے ہو گئی ہے۔ اسلام کی خدمت یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی جگہ فتح کر لی ہے، ورنہ تو چنگیز خان سے زیادہ تو حکومت کسی کی نہیں تھی، نہ بنو امیہ کی، نہ بنو عباس کی، سوائے گریٹ برٹن کے۔ دنیا میں انسانی تاریخ میں سب سے بڑی حکومت گریٹ برٹن کی ہے، اس کے بعد منگولوں کی ہے، اس کے بعد کسی کی ہے تو ہے۔ تو فتوحات کرنا کوئی نشانی نہیں ہے اللہ کی غیبی تائید کی کسی کے ساتھ، یا کوئی خدمت کرنے کی۔ خدمت یہ ہے کہ اسلام کے مطابق انہوں نے خود اپنی زندگی گزاری اور رعایا میں اسلام کو نافذ کیا یا نہیں کیا۔ تو وہ آپ کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ باقی سیدنا علی نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ جنگ جمل صفین نہروان نہ ہوتی تو مسلمان حکمرانوں کو کبھی نہ پتہ چلتا کہ مسلمان رعایا جب باغی ہو جائے اور باغی ہونے والوں میں بڑی شخصیات بھی شامل ہوں تو حاکم وقت نے کس طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ تو حضرت علی کی جنگوں نے امت کو سکھایا ہے۔ آج فقہ کی کتابوں میں جو باغیوں سے ڈیل کرنے کی ساری احادیث اور مسائل اخذ کیے جاتے ہیں تو جنگ جمل صفین اور نہروان سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ جنگ جمل نے ہمیں بتایا ہے کہ سیدہ عائشہ کو یا ان کے ساتھ باقی ساتھیوں کو جنگ میں آپ نے غلام نہیں بنانا، ان کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ نہیں کرنی جو کافروں کے ساتھ جنگ میں کی جاتی ہے۔ حالانکہ خوارج کہہ رہے تھے کہ ان ساری عورتوں کو بھی لونڈیاں بنایا جائے اور ان کے مردوں کو بھی غلام بنایا جائے، اس قسم کی باتیں وہ کرتے تھے۔ تو امت کو حضرت علی نے بتایا، جنگ صفین کے ذریعے بھی بتایا، جنگ نہروان کے ذریعے بھی، اور سب سے بڑھ کر ان ساری جنگوں کی پیش گوئیاں بخاری مسلم میں موجود تھیں۔ تو نبی الاسلام امت کو پہلے بتا کے گئے تھے، تو یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اور دوسرا مجھے یہ بتائیں، یہ خدمت آپ دور خلافت سے سٹارٹ کرتے ہیں؟ یہ ساری خلافت جو آپ کے پاس آئی ہے حضرت علی کی تو محنتیں ہیں۔
غزوہ بدر میں 40 سردار کافروں کے کس نے قتل کیے؟ غزوہ احد کے اندر سب سے ڈومیننٹ پرسنالٹی مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی تھے. غزوہ خندق کے اندر ابن عبد الود جو 100 بندوں سے اکیلا لڑتا تھا، جس کے ساتھ مقابلے کے لیے کوئی بندہ سامنے نہیں آیا، اس کو کس نے قتل کیا؟ حضرت علی نے. خیبر کے اندر مرب کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ نے کس کو فتح دی؟ حضرت علی کو. تو حضرت علی تو آپ کی اس پوری خلافت کے کنگ میکر ہیں. آپ وہاں سے جا کے بات سٹارٹ کرتے ہیں اور جا کے تاج پہناتے ہیں خالد ابن ولید کو اور کبھی کسی اور شخص کو. ان سب کی خدمات اپنی جگہ، لیکن ان کی خدمات کا عشر اشیر بھی نہیں ہے، ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس بڑی خدمت کے ساتھ جو حضرت علی نے کی ہے اس اسلام کی. اور یہ تو میں آپ کو جنگوں کا ایک رخ بتا رہا ہوں نا. جو دین کے اعتبار سے خدمات ہیں وہ الگ سے، جو اپنے بچوں کی قربانیاں دیں وہ الگ سے. تو پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے. دور خلافت تو آپ نے نہیں خلافت کرنے دی، ورنہ وہ آپ دیکھ لیتے. آج کافر کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت عثمان کی جگہ حضرت علی کو خلیفہ چنا جاتا تو مسلمانوں کو حضرت عمر سے بھی بہتر خلافت مل جاتی. یہ کافر کہتے ہیں. انہیں بھی پتا چل گیا کہ معاملہ کیا بگڑا ہے، مسلمانوں کو نہیں پتا چلا. والد صاحب کی طبیعت ایسی ہے کہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، اس وجہ سے نماز قضا کر کے پڑھنی پڑتی ہے. قضا کیوں کرتے ہیں؟ قضا تو ہو ہی نہیں سکتی. جب قضا کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت والد صاحب کدھر ہوتے ہیں؟ فرشتوں کی دیکھ بھال میں ہوتے ہیں. سوچنے والی بات ہے نا. قضا کیوں کرنی پڑتی ہے بھائی؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں ہے. یہ کون سی نماز کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ ہاں، اس طرح نماز قضا ہو ہی نہیں سکتی. نمازیں جمع کر لیا کرے، قضا تو ہو ہی نہیں سکتی. زور اثر کا وقت زور سے لے کے مغرب تک رہتا ہے، جس ٹائم مرضی پڑھ لیں جو آپ کو سپین ملے. مغرب عشاء کا وقت مغرب سے لے کے فجر تک رہتا ہے. آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، عموماً نہیں. آج کے جدید دور میں آپ کی اور دوسرے سچے لوگوں کی بات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، تو اس دور میں جو احادیث 200-300 سال بعد لکھی گئی ان کے پیچھے کیا دلیل ہے؟ اور منکرین حدیث کیسے کہا؟ منکرین حدیث کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ منکرین حدیث پہلے اپنا اسلام ثابت کریں قرآن کی روح سے، پھر ہم سے بات کریں. یہ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے. دوسری بات، قرآن کی خدمت وہی لوگ کرتے ہیں جو سنت کے ماننے والے ہیں. ایک کوئی منکر حدیث بتائیں اسلامک ہسٹری میں جس سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کا کام لیا ہو. جتنے اسلام کی خدمت والے لوگ ہیں، چلیں مزید آسان کرتے ہیں، جس سے قرآن کی خدمت اللہ نے لی ہو. ڈاکٹر اسرار منکرین احادیث میں سے تھے، مولانا مودودی منکرین احادیث میں سے تھے. تو قرآن کی خدمت انہی لوگوں نے کی جو سنت کے ماننے والے تھے. تو منکرین حدیث کا تو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. منکرین سنت جو ہیں ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ پہلے اپنا اسلام ثابت کریں گے قرآن کی روح سے. ایک ٹیسٹ صرف پاس کر دیں. قرآن میں ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. اس آیت کی روح سے نماز پڑھنے والا مسلمان، نہ پڑھنے والا عملاً مشرک ہے. اب مجھے قرآن سے انہوں نے نماز کا طریقہ بتانا ہے. جس چیز کے ساتھ میرا ایمان جڑا ہوا ہے وہ طریقہ مجھے سنت اور حدیث سے مل رہا ہے. یہ سنت اور حدیث کا فرق یہ جو ڈرامہ بازی ہے چھوڑیں، وہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی بھی ہے گاندھی صاحب سے متعلق 20 کوسچن. آج کی ڈیٹ میں سیم چیز ہے. تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں 200-300 سال بعد، تو بھائی 200-300 سال بعد صحابہ کرام کا عمل لکھا گیا تھا. اگلی بات یہ ہے کہ حدیثیں تو 200-300 سال بعد لکھیں گی، قرآن تو یہ 600-700 سال پہلے پرنٹ ہونا شروع ہوا ہے. اس سے پہلے تو قرآن کے گنتی کے نسخے تھے. تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس میں بھی شک کرنا شروع کر دیں. پرنٹنگ پریس سے پہلے تو لوگوں کے پاس قرآن نہیں ہوتا تھا، زبانی کلامی چلتا تھا. تو جس مبارک زبان سے قرآن امت تک پہنچا اسی مبارک زبان نے اپنی احادیث بھی پہنچائی. اور پریکٹیکلی میں نے آپ کو ایک ٹیسٹ دیا ہے، نماز. قرآن کی روح سے نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے، اور نماز کا طریقہ ہی قرآن میں موجود نہیں ہے. لہٰذا قرآن ہمیں خود کہہ رہا ہے کہ آپ نے سنت اور حدیث کی طرف جانا ہے. باقی پورا مقدمہ اس ویڈیو میں دیکھ لیں. غامدی صاحب سے متعلق 20 کوسچن. آپ کہتے ہیں ماں باپ کی خدمت خامند کرے گا، بیوی نہیں. تو کیا خامند اپنے ماں باپ کے کپڑے خود دھوئے؟ اب یہی سوال اگر آپ کی بیوی یہاں لکھ کے بھیج دے کہ کیا
میرے ماں باپ کے کپڑے میں نے دھونے ہیں, ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے کہ آپ بہو کی طرف لگا سکیں, میں بیٹی ہوں اکیلی, میں اپنے ماں باپ کے کپڑے دھوؤں یا اپنے خامن کے ماں باپ کے کپڑے, تو کیا یہ لکھنے والا یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے بیوی کے ماں باپ کے کپڑے میں دھوتا ہوں اور میرے ماں باپ کے تم دھو لینا, ٹھیک ہے تو آپس میں کر لیں, آپ مجھے کیوں بیچ میں ڈال رہے ہیں, آپس میں طے کریں. باقی بھائی بیویوں کی قدر کریں, ٹھیک ہے, ہم نہیں کہتے کہ جو بیویاں اس طرح کی نیکی کر رہی ہیں وہ کرنا چھوڑ دیں, یہ لوگ غلط یہ بھی کانسیپٹ دیتے ہیں. میں خود جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا ہوں, ہم یہ قطعاً نہیں کہتے کہ خدمت کرنا چھوڑ دیں, ہم آپ کو فتویٰ بتا رہے, اس کے بعد ہر بندے نے اپنے حالات و واقعات دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے. یہ بیویوں کی مہربانی ہے کہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ رہیں, تو ٹھیک ہے ان کی خدمت کریں اور اس کے بدلے میں وہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کر لیں. میرا بھانجا جس کا نام موسیٰ رکھا گیا ہے, وہ پیدائشی طور پر بیمار ہے, علاج چل رہا ہے, لوگ بولتے ہیں اس کا نام بدل دو کیونکہ موسیٰ نام کی وجہ سے یہ مشکلات. نہیں ہے, ابھی جھوٹ ہے. موسیٰ ایک پیغمبر کا نام ہے, اور موسیٰ نام کے تو بڑے بڑے اولیاء اللہ اس امت میں گزرے ہیں, یہ جعلی ولی نہیں, اوریجنل. امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا جن کا مزار ہے مشہد میں, ان کے والد اور امام باقر کے بیٹے, ان کا نام موسیٰ ہی تھا نا. تو اب پیغمبروں کے نام سے بہتر کون سا نام ہو سکتا ہے؟ نبی الاسلام نے تو اس کو پریفر کیا ہے کہ پیغمبروں کے ناموں کے اوپر نام رکھے جائے. اگر کسی مسلمان کو نماز جنازہ یاد نہیں, اسے یاد کرنے تک کیا متبادل پڑھنا چاہیے؟ جو دعا بھی یاد ہے بہتر ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار, یہ پڑھ لیں تو اس میں ساری دعا کور ہو جائے گی. کیا فلسفہ پڑھنا جائز ہے؟ پڑھے سب کچھ بھائی, پہلے قرآن و حدیث پڑھ لیں, اس کے بعد جو مرضی پڑھے, کوئی منع نہیں کیا. اللہ ہم سے عبادت کیوں چاہتا ہے جبکہ وہ ہر چیز سے غنی ہے؟ اللہ ہم سے عبادت اس لیے چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں بھیجنا چاہتا ہے, اور اللہ نے اپنی ول سے عبادت کو ذریعہ بنایا ہے, اور عبادت کا مطلب ٹوٹل اوبیڈینس ہے, حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی. ہاں, صرف اللہ کے حقوق نہیں, بندوں کے حقوق بھی. اس کے اگینسٹ آپ کو جنت ملنے والی ہے. اللہ کو اپنے لیے نہیں چاہیے. اقبال کا مغربی فلاسفہ کی تعریف کرنے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ مولویوں کے فرنٹ مین سے پوچھے نا, جو اقبال کی وکالت کرتا ہے اور کہتا ہے جی میرا مرشد اقبال ہے. تو میں نے بتایا اقبال نے دیکھو بندہ نہیں چھڑیا, ٹونڈ کے جدے تو پوری پوری نظم نہ لکھی ہوئے, چاہے گرو نانک سی, چاہے وہ لینن تھا, چاہے موسولینی تھا, ہر بندے پہ نظم لکھی. چاہے کوئی صوفی تھا شرک کی دعوت دینے والا شیخ احمد سرندی, اور یہ ساری نظمیں انہوں نے اپنے آخری وقت میں لکھی ہیں. یہ پتہ کیا کہانیاں کراتے ہیں, جب یورپ میں رہے وہاں کچھ متاثر تھے, جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ میری آنکھ کا سرما جو ہے مدینہ اور نجف کی جو ہے وہ خاک ہے. اس کے بعد وہ یہ ہو گئے تھے, وہ ساری تعریفیں انہوں نے اتوں آنے تو بات کی تھی. لو سامو کارل مارکس کی تعریف کی, وہ میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہوئی ہے, انہوں نے پوچھو نا, منوں نے پوچھو. اور اقبال کے جو صحیح ماننے والے ہیں نا, وہ اقبال کی خوبی یہی بتاتے ہیں کہ ان کو جو اچھا لگتا تھا اس کی نظم لکھتے تھے. اب انہوں نے اقبال کو بنا دیا ولی اللہ غوث وقت, تو یہ آپ مان ہی نہیں سکتے. ان کا بس نہیں چلتا. اگر تصویریں نہ ہوتی, انہوں نے کہنا تھا صحیح سند سے ثابت ہے کہ اقبال کی مٹھی داڑھی تھی. اے فوٹواں نہ ہونی ہے نا. اچھا ایک فوٹو تو میں آپ کو بتا دوں, یہ جو تصور پاکستان والی ان کی تصویر ہے یوں, وہ دیکھی ہوئی آپ نے, اس کی آپ کو بیک گراؤنڈ پتا ہے؟ وہ فرانس گئے ہوئے تھے, ان کو سخت نزلہ زکام ہوا تھا, تو اس حالت میں یوں بیٹھے ہوئے تھے وہ بیچارے پریشانی میں. ہاں جی, مستنصر حسین تارڑ نے یہ پورا لکھا ہے, اور یہ پوری صحیح سند سے چیزیں بیان ہوئی ہیں. بیچارے بیمار تھے, اور یہ انہوں نے کہا جی وہ پاکستان کا خواب دیکھ رہے ہیں. اب مستنصر حسین تارڑ کوئی انجینئر صاحب سے متاثر تو نہیں گئے, وہ ماشاءاللہ ہمارے آپ سمجھ لیں والد صاحب کے بھی استادوں میں سے ہیں. ہم بالکل چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت, وہ پی ٹی وی پہ آتے تھے, اور اس سے بھی بہت پہلے سے آتے تھے. اب تو میرا خیال 90+ ہیں. وہ اگلے دن آئے بھی ہوئے تھے جیلم یہاں بک کارنر پہ, تو ان سے پوچھ لیں آپ. تو یہ بھائی جو جتنا ہے نا اتنا ہی اس کو رہنے دیں. یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہم کسی کو پولیٹیکل لیڈر بناتے ہیں تو اس کو مذہب میں پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ٹرمپ کو جو مذہبی ٹچ لگا رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے.
ٹھیک ہے. اور وہ بھی دیکھیں ایک ملک کے اوپر زبردستی بم پھینک کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے ایکسس آف ایول کو ختم کر دیا. مسجد کے باہر نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کرنا اسلام کا حصہ ہے. جوتیاں یعنی کوئی پریکٹیکلی اس طرح کر رہا ہے تو نیکی کا کام کر رہا ہے, اس کو کرنے دیں, لیکن یہ نہ کرے کہ اے جنتیاں دی جوتیاں نے, اے جنمیاں دیا نے. یہ بھی کرتے تھے نا, وہ کہتے ہیں بزرگ سے ایک چھوٹے جو بزرگ انہوں نے کہا پڑھو, یہ سارے جنمی ہو گئے جائیں. بابا جی نے کہا پڑھو جی, اور جی بابا فرید الدین گنجے شکر تک کیا صابر کلیئر جڑے نے وہ کہہ رہے ہیں جنمیاں دیا جوتیاں نے, جنتیاں دیا نے. انہوں نے کہا بچے اے رلا دو. امن دوستو جو جنتی ہو چکے ہیں وہ جوتیاں رلانے نہ واپس جنمی یا جنمی جنتی تو نہیں ہو سکتا. ایویں کہاڑیاں. اور بابا جی اپنی فکر کرو, تسی کتے جانا ہے, تواڈے مننے لے کتے جانا ہے, جنتی اور جنمی. تو اگر کوئی اس طرح کی خدمت کر رہا ہے تو کرنے دے. آپ کیا لے رہے ہیں؟ مجھے تو اس سوال کی سمجھ نہیں آئی ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لوگ اکثر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے, کرنے دینا یار, جوتی چوری نہ کریں. ہاں سیدھی کر دیں, اپنا کام سیدھا کر لیں. ہاں سیدھی کریو. ہاں مصنوعی طریقے سے افزائش نسل روکنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں. فیملی پلاننگ کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. ونس پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے پھر اس کو آپ ضائع نہیں کر سکتے. باقی صحابہ کرام سے عزل کرنا ثابت ہے, اس پہ تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. کیا شرک کرنے والے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ ہر مسلمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, خواہ وہ بدعتی ہو, کلمہ گو مشرک ہو, جس مرضی فرقے سے تعلق رکھتا ہو. جب تک آپ اسے مسلمان کہہ رہے ہیں نا, کافر نہیں کہہ رہے, تو نماز ہو جائے گی. اس کی ٹیکنیکل ریزن کیا ہے؟ شرک والے امام کے پیچھے نماز. میری ویڈیو دیکھیں. البتہ پریفریبل یہی ہے کہ سب سے بہترین امام آپ تلاش کریں. ایک فتویٰ ہے, ایک تقویٰ ہے. نماز وتر کی دوسری رکعت میں تشہد بیٹھنا ضروری ہے؟ نہیں جی, دوسری رکعت میں تشہد نہیں بیٹھنا, صرف جلسہ استراحت کرنا ہے جس طرح پہلی میں کیا, اور تیسری رکعت رفع الیدین سے شروع کرنی ہے. یا تشہد بیٹھیں گے تو سلام پھیریں گے اور تیسری رکعت الگ سے پڑھیں گے. نماز وتر کا طریقہ ویڈیو دیکھ لیں. ایک غیر مسلم کو اپنے اہل و عیال کو کس طرح اسلام کے لیے قائل کرنا چاہیے؟ پہلے تو خدا کا تصور دیں, پھر آخرت کا تصور دیں, اور پھر اسلام کی طرف. جو گاڈ کو سیریس نہیں لے رہا اس کا اسلام سے کیا لینا دینا. وہ مسلمان جو خدا کو سیریس نہیں لے رہے ہیں ان کو اسلام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, تو نان مسلم کو کیا ہوگی؟ خدا کا تعارف. اس کے لیے ویڈیو دیکھیں ایگزسٹنس آف گاڈ. ایک غیر مسلم ہندو جب اسلام قبول کر لے تو اس کا اس کی بیوی پر کتنا حق ہے, جبکہ اس کی بیوی کافر ہے؟ تو بھئی اس پہ بھی اسلام پیش کریں, ادروائز وہ اس کی بیوی نہیں رہ سکتی. ہندو عورت کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے, صرف اہل کتاب کے ساتھ کر سکتے. معروف طریقے سے اس پہ اسلام پیش کرے, ادروائز اس کو پھر اس کا جو جائز حق بنتا وہ کہہ کے تو اس کو علیحدہ کر لے اپنے سے. محرم کی نیاز کے بارے میں تھوڑی رہنمائی کر دیں. دیکھیں اللہ کے نام کی نیاز خواہ محرم کی ہو یا ربیع الاول کی, ہم اسے حرام نہیں کہتے, ہم صرف ایکٹیویٹی کو بدعت کہتے ہیں جو اس کو مذہبی ایکٹیویٹی بنا کے پیش کر رہے ہیں. اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ کے نام کی ہے یا امام حسین کے نام کی ہے تو پھر ظاہر ہے غیر اللہ کے نام کی نیاز تو حلال نہیں ہے. اگر کوئی صالح ثواب کے لیے کرتا ہے تو کھانا حلال ہی ہوگا. آپ کا کوئی علمی ادارہ نہیں جہاں قرآن اور اسلام کی تعلیم دی جاتی ہو. اپنے بچوں کو دینی تعلیم, بچوں کو بھائی دنیاوی تعلیم دلوائیں, مہربانی کریں. اگر آپ نے دینی تعلیم ہم سے سیکھی ہے, مولوی ہم سے سیکھ رہے ہیں, تو آپ کے بچے انہی مولویوں سے پڑھ کے کون سا اسلام حاصل کر لیں گے؟ اس لیے ان کو وہی تعلیم دلوائیں جس کو آپ دنیاوی تعلیم کہتے ہیں. ہمارے نزدیک تو وہ بھی دینی ہے, اور خود ان کو قرآن کا ترجمہ اور یہ ساری چیزیں. ہماری ویڈیوز کے بعد تو سب کچھ ریکارڈ ہو چکے ہیں, مدرسے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. عورتوں کا قبرستان میں جانا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو بقیہ حرکت میں عورتوں کو کیوں منع کیا جاتا ہے؟ میں نے تو وہاں پہ بھی کہا تھا آپ غلط کرتے ہیں جو منع کرتے ہیں. وہاں پہ جو آپ نے حدیث لکھ کے لگائی ہوئی ہے وہ دعا تو سیدہ عائشہ کو نبی اسلام نے تعلیم فرمائی تھی. ہمارے نزدیک اہل حدیث اور آمزہ بریلوی جس ایک مسئلے پہ متفق ہیں کہ عورت قبرستان نہیں جا سکتی, یہ بالکل فراڈ ہے. اور اہل حدیث بھی سارے نہیں. ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے باقاعدہ مضمون لکھا تھا کہ مسلم شریف میں احادیث موجود ہے, نبی اسلام نے خود اجازت دی ہے عورت کو قبرستان جانے کی. وہ جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے وہ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یا تو یہ حدیث منسوخ ہے یا یہ ان عورتوں کے بارے میں ہے جو کثرت سے قبرستان جاتی ہیں. تو محدثین میں سے کسی کا موقف نہیں ہے کہ عورت قبرستان نہیں جا سکتی. نہ یہ موقف ہے کہ جو عورت قبرستان جاتی ہے تو وہ مردے کو ننگی نظر آتی ہے. یہ بھی مشہور ہے تھے,
ایویں کولوں گلا بنائی نے. عورت بھی قبرستان جا سکتی ہے, مرد بھی, دونوں کو عبرت کی ضرورت ہے. میری نانی نے اپنی وفات سے پہلے والدہ کو کہا کہ وہ وراثت کے دوران اپنا حصہ نہ لیں. اب میری والدہ کو بھی حصے کی ضرورت نہیں. آپ کی نانی نے بالکل خلاف شرع بات کی. ان کی وصیت کو نہ پورا کرنا واجب ہے. پورا کریں گے تو آپ بھی گناہ گار ہوں گے, انہیں بھی آخرت میں عذاب ہوگا. ذہن میں رکھیے گا. قرآن میں تو یہاں تک آیا کہ اگر کوئی ناحق وصیت کر کے مرے, اور یہ وراثت کے قوانین نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے, تو آپ اس کے مرنے کے بعد اس کی وصیت کو چینج کریں گے. اب تو وراثت آ چکی ہے. وراثت کو اللہ نے نبی کی حدیث پہ بھی نہیں چھوڑا, قرآن میں بیان کیا ہے. کتنی حیران کن بات ہے. نماز کا طریقہ نہیں آیا قرآن میں, وراثت تقسیم کرنے کا طریقہ قرآن میں آیا امپورٹنس کے لیے. تو یہ آپ کی نانی, نہ ان کی نانی, نہ ان کی نانی شریعت کو نہیں بدل سکتے. اور اگر آپ کی والدہ نے ان سے وعدہ بھی کیا ہوا ہے تو یہ تو حرام وعدہ ہے جو انہوں نے کیا ہے, اس کو توڑنا واجب ہے. شریعت کے مطابق تقسیم ہوگی. آپ بزرگوں کے بارے میں بتائیں تو کیا اکابر جو بزرگوں کو مانتے تھے اور تصوف جو تھا اس کو سب مانتے تھے؟ کون سب مانتے تھے؟ وہ سب جھوٹے تھے. تو ٹھیک ہے بھائی, آپ اگر مانتے ہیں ان بزرگوں کو تو ٹھیک ہے, ان کے ناموں کا کلمہ پڑھیں, ان کی خرافات کو مانیں, ان کی گستاخیوں کو مانیں. ہمارے ہاں بزرگوں کی کوئی تھوڑ نہیں ہوگی. ہم جن بزرگوں کو مانتے ہیں ان کی تو یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, اور آپ کے بزرگ بھی انہی کو ریفر کرتے رہے اور بیچ میں کہانیاں اپنی لکھتے رہے. اب شیخ عبد القادر جیلانی, جس کو تصوف میں سب سے بڑا صوفی پوری دنیا میں مانا جاتا ہے, اس نے تو نماز کا طریقہ غنیت الطالبین میں وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. لیکن آج دنیا کے سارے قادری آلموسٹ انفی ہو چکے ہیں سوائے چند ایک کے جو شافعی ہیں. وہ سارے کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا مکھیاں مارنا ہے, یہ منسوخ ہو چکا ہے, یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے. یہ تمہارے سب سے بڑے بابے کا فیض ہے کہ اس کے سارے مرید رفع الیدین کا مذاق اڑاتے ہیں. جس نے نماز کا طریقہ خود اپنی کتاب غنیت الطالبین میں رفع الیدین کے ساتھ لکھا تھا, یہ تمہارے بابے کا فیض ہے. لو سامو. اور اس سے بڑھ کر قادیانی بھی اسی طریقے میں نماز پڑھتے ہیں جو تمہارا طریقہ ہے, اور تمہارے بابے کا وہی طریقہ ہے جو ہم بخاری مسلم سے بیان کرتے ہیں. تو فیض بتاؤ کس کا جاری ہے؟ فیض بخاری مسلم کا ہے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. کیا اپنے بھائی کو پالنے کے لیے دی ہوئی اولاد کا اس کی جائیداد میں کوئی حصہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس کے لیے وہ صرف گفٹ کر سکتا ہے, اپنی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد کی بھی وصیت کر سکتا ہے, 1/3 مال تک کی ہبہ کر سکتا ہے. کیا جماعت اسلامی ایک فرقہ ہے؟ نہیں, جماعت اسلامی تو میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس نے فرقہ واریت کے اوپر ضرب لگائی ہے. سب سے زیادہ ٹالرنس دنیا میں اگر کسی جماعت میں ہے تو جماعت اسلامی ہے. تبلیغی جماعت میں بھی اتنی ٹالرنس نہیں ہے جو جماعت اسلامی میں ہے, تمام فرقوں کے لیے. اکیڈمی میں جو درود شریف آویزہ ہے, اس کو یہاں پر آویزہ کرنے کی کیا کوئی خاص وجہ تھی؟ ہاں جی, اس کی وجہ یہ تھی کہ درود شریف ہر مجلس میں پڑھنا نبی اسلام نے اس کو تعلیم فرمایا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور ایک اور حدیث ہے فضل الصلاۃ علی النبی میں, مسند احمد میں, باقی کتابوں میں, کہ جو لوگ کسی مجلس میں شامل ہوں اور وہاں درود شریف کے بغیر ہی اٹھ جائیں, اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جائیں, تو قیامت والے دن ان کے لیے حسرت ہوگی. تو اس لیے ہم نے آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ لکھ کے لگایا ہوا ہے. باقی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ایسا. یہ درود شریف وہ ہے جو سنی اور شیعہ کے درمیان کامن ہے. اللہ اپنا وجود کھل کر سامنے کیوں نہیں لایا؟ کتنا کھل کے سامنے لائے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, اتنا ظاہر ہے, اس سے ظاہر کوئی نہیں ہے. کیا کرے؟ شیطان نے خدا کو اتنے قریب سے دیکھا. میں نے تو کسی جگہ نہیں پڑھا کہ شیطان نے خدا کو دیکھا. یہ کہاں ہم نے پڑھا ہے؟ اچھا, دیکھنے سے مراد آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اس کا قرب آبزرو کیا. دیکھنے والی تو کوئی بات نہیں رپورٹ ہوئی ہے. تو اس نے اپنی مرضی سے جہنم کمائی, جس طرح پیغمبر کو دیکھ کے بھی لوگوں نے جہنم کما لی. یہ تو ان لوگوں کا قصور ہے جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. باقی نہ پیغمبر کی تعلیمات میں کوئی فرق ہے, نہ اللہ تعالیٰ
کہ سمجھانے میں کوئی فرق رہ گیا؟ باقی اللہ تعالیٰ اتنا عیاں ہے اپنی قدرتوں سے. اگر آپ کسی ایسی دنیا کے باشندے ہوتے جہاں آپ کو نہ پتا ہوتا کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے اور آپ نے صرف انڈے کو پکا کے کھایا ہوتا, آپ کبھی بھی نہ مانتے کہ اس انڈے میں سے اتنا خوبصورت چوزا اور اتنا بڑا مرغا بن جائے گا. اگر آپ کسی ایسی دنیا کے باشندے ہوتے جہاں آپ نے درخت نہ دیکھے ہوتے اور آپ کو بتایا جاتا کہ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہو اتنے بڑے درخت کی, ایمیزون کے جنگل میں تو 300 فٹ اونچے درخت بھی ہیں, یہ اتنے سے بیج سے نکلتا ہے اور اس بیج میں یہ ڈیٹا موجود ہے کہ یہ درخت کتنا بڑا ہوگا, اس پہ کتنے لاکھوں پتے لگیں گے, ان پتوں کا کلر کیا ہوگا, اس پہ پھول کب لگیں گے, اور پھر پھول سے پھل کیسے بنے گا, اور پھر یہ ایک بیج, اس سے جو درخت نکلے گا اس سے ہزاروں بیج نکلیں گے, اور ہر بیج میں سے درخت اور اس میں سے یوں ایک چین ریئیکشن. آپ نے ماننا بھی نہیں تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, اور یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اور کیسے آپ کے سامنے آئے؟ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس دنیا میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کی. نماز کے کتنے اوقات ہیں؟ نماز کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی زبان کا لفظ ہے لیکن مستعمل ہے اردو میں. اسی طریقے سے عربی میں تو صوم کہتے ہیں, ہم اردو میں روزہ کہتے ہیں. کتنے اوقات ہیں نماز کے؟ نماز کے 5 اوقات ہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. اس میں صرف ٹالرنس دی گئی ہے کہ ظہر اور عصر کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے اگر کبھی آپ کو واقعتاً کوئی ایسی ضرورت آن پڑے, شدید ضرورت نہیں, کوئی بھی ضرورت. اور روٹین بھی بنایا جا سکتا ہے اس شخص کے لیے جس کی اس قسم کی ضرورت ہو, اور مغرب اور عشاء کو. تو اس اعتبار سے قرآن میں 3 اوقات اللہ نے بیان کیے, فجر کا, ظہر عصر کا اکٹھا, مغرب عشاء کا اکٹھا. اس پہ تفصیلاً میری ویڈیو ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. جب یہ مبارک آیت آئی تھی ہمارے درس قرآن میں تو نمازوں کے اوقات اور دھوپ گھڑی بنانے کا طریقہ, یہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. نہیں جی, یہ ابھی آپ کی پرچیاں باقی ہیں لیکن اب ٹائم ہو چکا ہے, بہت تھوڑی سی پرچیاں ہیں. امید ہے انشاءاللہ اس کو میں اگلی دفعہ کور کر دوں گا تاکہ ٹائملی ہم اس درس کو مکمل کر دیا کریں. جس طرح درس سٹارٹ ٹائم پہ ہونا چاہیے تو اس کی اینڈ بھی ہونی چاہیے. کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, ہم اینڈ پہ اجتماعی دعا بھی وسیلہ اور توسل کے طور پہ کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمان, ایران کے مسلمان, کشمیر کے مسلمان, چائنا کے مسلمان, انڈیا میں, افغانستان میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, پاکستان میں, جہاں کہیں کسب برسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. تمام مسلمانوں کی تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو قبول فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. تمام مسلمانوں کو موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما.
اور اس ہدایت کی برکت سے اپنی رحمت کا مقام جنت عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. ہمیں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے نبیوں والا کام پوری امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.